قومی آواز بلیٹن پیش خدمت ہیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ نوئیڈا میں ڈاکٹر اور گریٹر نوئیڈا میں نرس پائے گئے کورونا پازیٹیو۔ کب سنبھلے گی مودی حکومت؟ ہندوستان میں کورونا انفیکشن کے شکار مریضوں کا علاج کر رہے ڈاکٹروں اور دیگر طبی اہلکاروں کے کورونا کی زد میں آنے کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تازہ معاملہ نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا کا ہے، جہاں ایک ڈاکٹر اور ایک نرس کووڈ-19 کے پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ 16 اپریل کو ان دونوں میں کورونا وائرس ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر مودی حکومت کی لاپرواہی کے خلاف آواز اٹھنے لگی ہے کہ آخر کب وہ سنبھلے گی اور کب وہ مشکل وقت میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر علاج کر رہے طبی اہلکاروں کو ضروری PPE یعنی پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ دستیاب کرائے گی۔ کورونا سے انتقال کرنے والے مسلمانوں کے متعلق فرنگی محل نے جاری کیا فتویٰ۔ ہندوستان میں تیزی کے ساتھ پاؤں پسار رہے کورونا وائرس انفیکشن کے دوران کئی طرح کے مذہبی مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والے افراد کی مذہبی رسومات سے لوگوں کی دوری کی خبریں کئی مقامات سے آ چکی ہیں، اور مسلمانوں میں یہ سوال کافی گشت کر رہے کو غسل، کفن اور دفن کس طرح کیا جائے۔ اس سلسلے میں فرنگی محل دارالفتہ لکھنؤ سے ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے، جس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹروں کے مشوروں کے مطابق چیزیں عمل میں لائی جائیں۔ مولانا فرنگی محلی کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے جن مسلمانوں کا انتقال ہوا ہے، اس سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں کافی غلط فہمیاں ہیں۔ اس تعلق سے ایک فتویٰ فرنگی محل سے جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق اگر کورونا وائرس سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے غسل دیا جائے گا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹرز لاش کو یعنی میت کو پلاسٹک کے بیگ میں پیک کر دیں گے، اسی کے اوپر پانی بہا دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی پلاسٹک پیکنگ کو کفن مان لیا جائے گا اور یقینی طور پر نماز جنازہ بھی ہوگی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی جائے گا۔ چین پر اموات کی تعداد چھپانے کا الزام، نظر ثانی شدہ اعداد و شمار جاری۔ چین نے ووہان شہر میں کورونا وائرس سے ہوئی اموات کی اعداد کو اچانک 50% بڑھا کر ظاہر کیا ہے۔ چین کی طرف سے ظاہر کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ووہان میں کورونا انفیکشن سے 3869 افراد کی موت ہوئی، تاہم نظر ثانی شدہ اعداد کے مطابق یہاں مزید 1290 افراد کی موت کورونا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ چین میں کورونا وائرس کے اصل مرکز رہے ووہان نے جمعے کے روز متاثرین اور اموات کی نظر ثانی شدہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ چین کی خبر رساں ایجنسی زنہوا نے بتایا کہ چین کے ووہان میں جاری نظر ثانی اعداد و شمار کے مطابق 16 اپریل کے اواخر تک کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد بڑھ کر 50,333 ہو گئی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 3,869 ہو گئی ہے۔ چین میں تازہ اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی تعداد 82,000 سے زیادہ ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4,632 ہے۔ چین پر اب بھی مریضوں کی اموات کو چھپانے کا الزام عائد ہو رہا ہے۔ پرینکا گاندھی نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھا خط، دیے کئی نیک مشورے۔ پرینکا گاندھی نے کورونا وائرس کے بڑھتے انفیکشن کے درمیان زرعی مزدوروں اور غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے لوگوں کی تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں پرینکا گاندھی نے گزارش کی ہے کہ ریاست کے کسانوں، مزدوروں اور چھوٹی صنعت کو فوری راحت اور مالی مدد دی جائے، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا مشکل حالات کا منفی اثر ان پر بہت زیادہ پڑا ہے۔ 16 اپریل کو تحریر کردہ اپنے خط میں پرینکا گاندھی نے یوگی آدتیہ ناتھ کے سامنے 6 پوائنٹس میں اپنی بات رکھی ہے۔ ان 6 پوائنٹس میں انہوں نے یوگی آدتیہ ناتھ سے کہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس بات پر فوکس کریں کہ کسانوں کے درپیش مسائل کا حل جلد از جلد نکالا جائے، کیونکہ یہ وقت فصل کی کٹائی کا ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ کسانوں کی فصل کی کٹائی میں مدد کے ساتھ ان کی پیداوار کی خرید کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں کوئی بہتر قدم اٹھایا جانا چاہیے۔ برطانیہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز۔ پوری دنیا میں اس وبا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,47,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 22.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 6.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہاں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 34,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔
اٹلی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 22,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، وہاں متاثرین کی تعداد 1,68,000 سے زیادہ ہے۔ اسپین میں متاثرین کی تعداد 1,84,000 سے زیادہ ہے اور اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 19,000 سے زیادہ ہے۔ فرانس میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,65,000 سے زیادہ ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برطانیہ میں اموات کی تعداد 13,500 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ وہاں متاثرین کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس پر خوف پھیلانے کے الزام میں بانکوڑا سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ کے خلاف کیس درج۔ بانکوڑا سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سبھاش سرکار کے خلاف انڈین پینل کوڈ کے مختلف دفعات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2005 کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کورونا وائرس سے متعلق غلط معلومات فراہم کر کے عوام میں خوف و ہراس پیدا کیا ہے۔ 2 دن قبل وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کورونا وائرس سے متعلق غلط خبریں اور افواہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد بانکوڑا ضلع پولیس نے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر سبھاش سرکار کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ قومی آواز کے قارئین سے ضروری گزارش: لاک ڈاؤن ہمارے اور آپ کے لیے ہی ہے، اس کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ ماہ رمضان میں عبادت ضرور کریں لیکن گھروں میں۔ آپ پر سب کی نظریں ہیں، اس لیے اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ طبی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ کورونا کو اور منافرت پھیلانے والوں کو شکست دیں۔ شکریہ۔